طاہر بن یوسف دریائے دجلہ کے کنارے بڑے قید خانے کی ایک زمین دوز کوٹھڑی میں بند تھا۔ صبح ہو چکی تھی لیکن قید خانے میں ابھی تک تاریکی تھی۔ دو پہرے دار آئے اور اسے سوتا دیکھ کر وہاں پر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ ایک دو مرتبہ طاہر کی آنکھ کھلی لیکن کمرے میں تاریکی پا کر وہ پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ بالآخر اس نے محسوس کیا کہ اسے کوئی جھنجھوڑ کر جگا رہا ہے۔ کون؟ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے سوال کیا۔ آہستہ بولو۔ طاہر نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور تاریکی میں غور سے دیکھنے کے بعد اپنے قریب ایک اور آدمی کو پا کر اٹھ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا، جب سے یہ قید خانہ بنا ہے شاید اتنی دیر سونے والا یہاں کوئی نہیں آیا۔ اب تو دوپہر ہونے والی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، میں کئی راتوں سے اطمینان کی نیند نہیں سویا۔ تو اطمینان رکھو یا تم باقی عمر مزے کی نیند سو سکو گے۔ تم کون ہو؟ میں کبھی کوئی تھا لیکن اب تو میں ایک قیدی ہوں۔ رات جب مجھے یہاں لایا گیا تھا تو میرے خیال میں یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ شاید تمہیں ابھی بھی یہاں پہنچایا گیا ہے۔ نہیں، میں کئی مہینے سے شاہی مہمان ہوں۔ میری اور آپ کی کوٹھڑی کے درمیان ایک دیوار کا پردہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ زمین دوز کمرے بہت کشادہ تھے لیکن بعد میں قیدیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر کے انہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو آپ کس راستے سے یہاں پہنچے؟ اجنبی نے جواب دیا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ شروع میں یہاں دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ میرا بازو پکڑ لو، گھبراؤ نہیں، چند دن کے بعد تمہیں بھی میری طرح تاریکی میں دیکھنے کی عادت ہو جائے گی۔ طاہر نے اجنبی کے ساتھ ایک تنگ محراب سے گزرتے ہوئے کہا، یہ راستہ تو بہت کشادہ ہے۔ اجنبی نے جواب دیا، نہیں، ابھی تک آپ نے اپنی کوٹھڑی کا جائزہ نہیں لیا۔ یہ دروازہ اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ میری کوٹھڑی بھی اس طرح کی ہے۔ چند قدم اور چلنے کے بعد اجنبی نے جھک کر زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ سوراخ میرے کمرے میں جاتا ہے۔ یہاں سے گزرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ تم شاید نہ گزر سکو۔ تم ذرا موٹے ہو لیکن تم بھی بہت جلد میرے جیسے ہو جاؤ گے۔ جب میں یہاں آیا تھا تو میں بھی کافی موٹا تھا۔ قریباً ایک ماہ کے بعد یہاں کی نمی کی وجہ سے ہلکا پھلکا بخار شروع ہو جاتا ہے اور بھوک بھی مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ راستہ تم نے کب دریافت کیا؟ جب میں یہاں لایا گیا تھا تو اس کمرے میں ایک شخص بھی کبھی کبھی دیوار سے ٹکرے مارتا۔ دو تین دن میں کوئی توجہ نہ دی لیکن ایک دن میں نے اس کے جواب میں دیوار کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے میرے کمرے میں دیوار کے قریب سیل اوپر اٹھائی اور باہر سر نکال کر کہا، السلام علیکم۔ میں اس قدر ڈرا کہ اگر باہر نکلنے کا راستہ ہوتا تو میں شاید دریا میں چھلانگ لگانے سے دریغ نہ کرتا۔ وہ بولا، ڈرو نہیں، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ قاضی ابو داؤد تھا جس نے ایک مقدمے میں سابق وزیر اعظم کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ راستہ انہوں نے میرے یہاں آنے سے بہت مدت پہلے کھودا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیکاری سے اکتا کر میں نے اس دیوار کے قریب فرش کی دو سلیں اکھاڑ ڈالی اور فرش کی نمدار مٹی کو ایک ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹھکرے کے ساتھ کھودنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ چند دنوں میں انہوں نے یہ سوراخ نکال لیا تھا لیکن اس کمرے میں کسی کو نہ پا کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ پہلی ملاقات کے بعد مجھے انہوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا لیکن وہ 1.5 ماہ کے بعد چل بسے۔ پہرے دار یہاں صبح و شام 2 بار آتے ہیں۔ اس کے بعد سارا دن اور ساری رات ہم ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ صرف جمعہ کے دن وہ صفائی کے لیے آتے ہیں۔ اس دن آپ اپنے سوراخ پر یہ سلیں رکھ دیا کریں اور بہتر ہوگا کہ اپنا بچھونا بھی یہیں ڈال لیا کریں۔ قید تو یقیناً میری طرح آپ کی بھی لامکناہی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ قید خانے کے اس حصے میں صرف وہی لوگ بھیجے جاتے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن تم تو نوجوان ہو۔ میں حیران ہوں کہ حکومت نے تمہیں اتنی اہمیت کیوں دی ہے۔ میں نے شاید تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ چلو دوسری طرف چلے، ادھر تاریکی ذرا کم ہے۔ طاہر اجنبی کے ساتھ پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا، تم کھانا کھا لو۔ طاہر نے جواب دیا، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں۔ اجنبی نے کہا،
حقیقت یہ ہے کہ یہاں آ کر پہلے دن کوئی قیدی کھانا نہیں کھاتا، میں نے بھی 2 دن نہیں کھایا تھا، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم یہاں کیوں کر پہنچے؟ میں تمہارے اور کسی کام آ سکتا، لیکن میں اپنی سر گزشت سنا کر ہم ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ضرور ہے۔ یہاں آ کر حافظے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میرا نام طاہر بن یوسف ہے۔ طاہر بن یوسف؟ میں نے یہ نام بھی سنا ہوا ہے۔ تم فوج میں تھے؟ نہیں۔ پھر تم کس محکمے میں تھے؟ کسی میں نہیں، میں بغداد میں بہت بلند مقصد لے کر آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ کوٹھڑیاں صرف بغداد میں بلند مقاصد لے کر آنے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ خلیفہ اور سلطنت کے عہدیداروں کا عتاب صرف ان لوگوں پر ہی نازل ہوتا ہے جن سے خدا خوش ہو۔ اچھا اب مجھے شروع سے اپنی سرگزشت سناؤ۔ طاہر نے بغداد میں اپنی آمد اور قاسم کے ساتھ تیغ آزمائی کے واقعات سے اپنی ساری داستان سنانا شروع کر دی۔ اجنبی نے اسے ٹوکتے ہوئے سوال کیا، مجھے یاد آیا تم وہی نوجوان ہو۔ ارے میں نے اس دن دعا مانگی تھی کہ خدا تمہیں نظر بد سے بچائے۔ اچھا آگے سناؤ۔ طاہر نے خوارزم کے سفیر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا تو وہ چونک پڑا۔ میری طرف دیکھو، میں ہوں وحید الدین۔ آپ؟ طاہر نے اچانک سوال کیا۔ آپ؟ ہاں میں وہی بد نصیب ہوں۔ مجھے یہاں سے رہائی کی امید نہیں، اور آپ کو اپنی معصومیت کا یقین دلا کر میں آپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہم ساتھی ہیں اس لیے آپ کی تسکین کے لیے خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے چنگیز خان کے پاس کوئی ایلچی بالکل بھی نہیں بھیجا تھا۔ طاہر نے کہا، آپ مجھ پر یقین ہے؟ اگر آپ وہ کوئی جرم ثابت کر سکے تو کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کب اور کیسے اس قید خانے میں بھیجا گیا۔ آپ پہلے اپنی سرگزشت ختم کریں، پھر میں آپ کو آپ کے تمام سوالات کا جواب دوں گا۔ طاہر نے آخر تک اپنی ساری کہانی سنائی۔ وحید الدین کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر وہ بولا، اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کی سرگزشت سننے کے بعد میرا یہ شک یقین کی حد تک پہنچ چکا ہے کہ میں محلب بن داؤد کی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ یہ شخص بغداد میں چنگیز خان کے سفیر کا ملازم تھا۔ شہزادہ مستنصر کی سفارش پر میں نے اسے اپنے دفتر میں رکھ لیا۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے، میں اب بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بہت ہوشیار ہے۔ شہزادہ مستنصر کی بدولت اس نے خلیفہ تک رسائی حاصل کر لی، اور میں یہ محسوس کرنے لگا کہ میں برائے نام وزیر خارجہ ہوں، ورنہ وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ اگر میرے دن اچھے ہوتے تو پہلے ہی میں مستعفی ہو جاتا، لیکن میرے مقدر میں یہ ذلت تھی۔ میں نے ایک دفعہ اسے استعفیٰ دینے کے لیے کہا، لیکن اس نے خلیفہ کے پاس شکایت کی۔ خلیفہ نے مجھے ڈانٹا، اور اس کے بعد میں نے اس کی طرف آنکھیں بند کر لی۔ چنگیز خان کے عروج کی داستانیں مشہور ہوئیں تو اس نے مجھ سے مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کر کے خوارزم کے خلاف متحدہ محاذ بنایا جائے۔ میں نے اس کی تجویز کی مخالفت کی اور وہ چپ رہا۔ میں نے وزیر اعظم سے کئی بار شکایت کی کہ یہ شخص خطرناک ہے، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ ایک دن مجھے خلیفہ نے بلا کر یہ حکم دیا کہ میں چنگیز خان کے نام دوستی کا پیغام بھیجوں، لیکن میں نے یہ عذر پیش کیا کہ موجودہ صورت میں ہمارے کسی ایلچی کو خوارزم کی حدود عبور کر کے قرا کرم پہنچنا ممکن نہیں۔ اگر وہ راستے میں پکڑا گیا تو دربار خلافت کی بدنامی ہوگی۔ خلیفہ نے میرا اعتراض سن کر کوئی زور نہ دیا، لیکن چند دن بعد محلب نے بتایا کہ آج وزیر اعظم نے خلیفہ کو ایک خط پیش کیا ہے جو حکومت خوارزم نے حکومت بغداد کے ایک ایلچی کی تلاشی لینے کے بعد برآمد کر کے بغداد میں اپنے سفیر کو بھیج دیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس خط پہ میرے دستخط ہیں، اس لیے مجھ سے باز پرس ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ میں روپوش ہو جاؤں، لیکن میں نے اس کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، کیونکہ میں نے ایسا خط نہیں لکھا، اس لیے مجھے باز پرس کا بالکل بھی ڈر نہیں۔ میں بھی خوارزم کے سفیر، وزیر اعظم اور خلیفہ کے سامنے یہ معاملہ صاف کرتا ہوں، لیکن جب میں مکان سے باہر نکلا تو 8-10 سپاہی اور کوتوال دروازے پر کھڑے تھے۔ محلب کے اشارے پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔
اب مجھے یقین ہے کہ محلب میں میری جعلی دستخطوں سے یہ خط بھجوایا تھا، اور خلیفہ کا میرے بعد اسے وزیر خارجہ کا عہدہ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ خلیفہ کے حکم سے ہوا۔ وہ بدنامی کے خوف سے مجھ پر مقدمہ چلانے سے ڈرتے تھے، اور خوارزم کے سفیر کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیج کر مشہور کر دیا ہوگا کہ مجرم کہیں پر روح پوش ہو گیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہ تھا؟ نہیں، اگر وہ اس سازش میں شریک ہوتا تو میرے ساتھ محلب کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری گرفتاری کا بھی اس کو بالکل بھی علم نہیں، ورنہ وہ میرے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ پرلے درجے کا جی حضوری ہے، لیکن اسے تاتاریوں سے نفرت ہے، اور وہ خوارزم کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کا بھی حامی ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری صرف اپنے نالائق بیٹے سے محبت ہے۔ طاہر نے کہا، لیکن خلیفہ نے چنگیز خان کو پیغام بھیجنے کے لیے آپ کا نام استعمال کیوں کیا؟ وہ آسانی سے آپ کو نکال کر محلب یا کسی اور آدمی کو اعلی کار بھی تو بنا سکتا تھا، اس لیے کہ ایلچی کے پکڑے جانے کی صورت میں کسی ایسے شخص پہ حرف آئے جس کی خدمات کے خلیفہ آئندہ کے لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میرے متعلق خلیفہ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ میں ایسے معاملے میں رازداری سے کام نہ لوں۔ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ نے پہلی شکست کے بعد شمال مغرب کا رخ کیا اور سیحوں کے کنارے پر پڑاؤ ڈال کر جنوب کے شہروں سے افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ کوکس کی فتح کے بعد چنگیز خان نے دریائے سیحوں کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کا رخ کرنے کی بجائے اپنی افواج کا بڑا حصہ جنوب کی طرف منتقل کر دیا، اور اس محاذ سے خوارزم شاہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے دو بیٹوں کو شمال میں اتار کی طرف روانہ کر دیا۔ خوارزم شاہ اپنے خیال کے مطابق چنگیز خان کے بیٹوں کو دریائے سیحوں کے کنارے ایک شکست دینے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا تھا۔ اچانک اسے یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کی فوج جنوب مشرق سے دریا کے ساتھ ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہی ہے۔ محمد شاہ ایک طرف اپنی سلطنت کے دو مضبوط ترین قلعوں کے چھن جانے کا خدشہ پیدا ہو رہا تھا، اور دوسری یہ فکر دامنگیر ہو رہی تھی کہ اگر تاتاری ان دو شہروں پر قابض ہو گئے تو وہ دریا کے کنارے جھیل ارال تک اور اس کے باقی تمام مورچوں پر آسانی سے قابض ہو جائیں گے، اور جنوب میں اس کی رسد کمک کے تمام راستے کٹ جائیں گے۔ محمد شاہ نے اس موقع پر یہ بھی اپنے کہنہ مشق فوجی سرداروں کا مشورہ قبول نہ کیا، اور کسی اور میدان میں اپنی قوت کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی فوج کا بیشتر حصہ مختلف شہروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ 40,000 سپاہیوں کا دریا کے کنارے کے شہروں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر اس نے بخارا کا رخ کیا، اور 30,000 سپاہی وہاں متعین کر کے باقی فوج کے ساتھ سمرقند جا پہنچا۔ اس دوران میں شمال میں چنگیز خان کا ایک بیٹا دریا عبور کر کے اتار پر حملہ کر چکا تھا۔ شہر کا گورنر آخری دم تک لڑتا رہا، اور جب تاتاری قلعے کے دروازے توڑ کر اس کی بچی کچی فوج تہے تیگ کر چکے تھے تو وہ بھی تنہا ایک برج پر چڑھ کر تیر برسا رہا تھا۔ تیر ختم ہو گئے تو وہ اینٹیں برساتا رہا۔ اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا گیا۔ چنگیز خان نے اس کے کانوں اور آنکھوں میں پگھلی ہوئی چاندی ڈلوا کر ہلاک کر دیا۔ چنگیز خان کے دوسرے بیٹے نے تاشقند پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد تاتاری افواج نے مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر دریا کے کنارے اور کئی چھوٹے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان اپنے بیٹے تولائی کے ہمراہ راستے کی بستیوں اور شہروں کو خون اور آگ کا پیغام دیتا ہوا بخارا کی طرف بڑھا۔ خوارزم شاہ کو سمرقند میں اس کی پیش قدمی کی اطلاع ملی۔ فوج کے سرداروں کی اس مرتبہ بھی یہی رائے تھی کہ چنگیز خان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے، لیکن خوارزم شاہ نے بخارا کی فصیل کو ناقابل تسخیر سمجھ کر اس مرتبہ ان کی رائے ٹھکرا دی اور شہر کی حفاظت کے لیے مزید سپاہی بھیج دیے اور جنوب کے شہروں کی افواج کو سمرقند بھیجنے کا حکم دیا۔ خوارزم شاہ کو یہ توقع تھی کہ بخارا کی تسخیر میں تاتاریوں کو کئی مہینے لگ جائیں گے، اور اس دوران میں وہ اپنی سلطنت میں افواج کا بکھرا ہوا شیرازہ منظم کر سکے گا۔ چنگیز خان کے چند دن کے محاصرے کے بعد محسوس کیا کہ شہر کو فتح کرنا آسان نہیں۔
گزشتہ فتوحات میں وہ اسلحہ سازی کے بہت سے ماہرین کو گرفتار کر چکا تھا اور ان میں سے بعض اس کی ملازمت اختیار کر چکے تھے۔ ایک شخص کے مشورے پر چنگیز خان نے فوج کو شہر پر آگ لگانے والے تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ آتشی تیروں سے شہر کے ایک محلے میں آگ لگ گئی اور اس سے تمام آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ترک افواج نے مجبوراً شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست ہوئی اور تاتاریوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تہہ تیگ کر ڈالا۔ فوج کی مدد سے محروم ہو جانے کے بعد اکابرین شہر نے چنگیز خان کے پاس صلح کے لیے ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کی ایک ہر دل عزیز شخصیت امام زادہ رکن الدین اس فیصلے کے حق میں نہ تھا۔ اس نے معززین شہر کے سامنے پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، ہم کم از کم 6 ماہ تک شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حالات میں سمرقند کی افواج یہاں پہنچ جائیں گی۔ اس وقت چنگیز خان شہر کے دروازے کھلوانے کے لیے ہماری ہر شرط منظور کرے گا، لیکن تاتاریوں کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ کسی معاہدے کے پابند رہ سکتے ہیں خود فریبی ہے۔ جب تاتاریوں کی افواج شہر میں داخل ہوں گی تو وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو انہوں نے اتار اور تاشکند والوں کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن امام زادہ رکن الدین کی آواز سدل بسہر ثابت ہوئی۔ اکابرین شہر نے وفد چنگیز خان سے ملاقات کے بعد اہل شہر کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تمہاری جانیں، تمہاری جائیدادیں اور تمہاری عزت محفوظ ہے۔ شہر کا نیا حاکم بھی مسلمان ہوگا۔ شہر کے دروازے کھل گئے۔ رکن الدین نے درست کہا تھا۔ اہل بخارا وحشت اور بربریت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ وہ درسگاہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا تاتاریوں کے گھوڑوں کے استبل کا کام دے رہی تھی۔ چنگیز خان بخارا کی عظیم الشان مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ یہ تمہارے بادشاہ کا گھر ہے؟ اس نے ایک شخص سے سوال کیا۔ نہیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ چنگیز خان مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری افواج تھکی ہوئی ہیں، انہیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو اور اس قسم کی کشادہ عمارتیں میرے گھوڑوں کے لیے خالی کر دو اور ان کے لیے چارہ بھی مہیا کرو۔ یاد رکھو تم خدا کے قہر سے ڈرتے ہو اور میں تمہارے لیے خدا کا قہر بن کر آیا ہوں۔ چنگیز خان نے ایک مترجم کو اپنا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہا اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ یہ تمہید تھی۔ اس کے بعد اہل بخارا نے جو کچھ دیکھا وہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ رات کے وقت مردوں کو اپنے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہ تھی اور وہ گلی چوراہوں اور سڑکوں پر کھڑے اپنے مکانوں کے اندر تاتاریوں کے وحشیانہ قہقہے اور عورتوں کی جگر دوز چیخیں سن رہے تھے۔ اگر کسی کی غیرت جوش مارتی تو وہ اپنے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا تو تاتاری پہرے داروں کی تلواریں اسے خاک و خون میں لٹا دیتی۔ عمرہ کے محلات پر تاتاریوں کا پہرا اس سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ انہیں اسی طرح سے جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان کے خفیہ خزانوں کا پتہ لگایا جاتا اور جب وہ خزانے کا پتہ دیتے انہیں یہ کہا جاتا کہ تم نے اور بھی بہت کچھ چھپا رکھا ہے اور سب کچھ دے بیٹھتے، لیکن تاتاری مرتے دم تک ان کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ بخارا کے باشندوں کے ہاتھ میں بیلچے دے کر عمرہ کے مکانات کی بنیادیں کھدوائی گئیں اور جب تاتاریوں کو یقین ہو گیا کہ اب بخارا میں کوئی کارآمد چیز باقی نہیں بچی رہی تو شہر کے تمام باشندوں کو ہانک ہانک کر ایک کھلے میدان میں لے آئے۔ اب کسی کو غلط فہمی نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی جگردوز چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ مردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چیختی چلاتی عورتیں زبردستی کھینچ کھینچ کر مردوں سے علیحدہ کی گئیں۔ بے کس نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ان کی آزادی چھن چکی تھی اور شہر میں ان کے مکانات میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور اب ان عورتوں کو بھی مردوں سے چھینا جا رہا تھا۔ وہ پردہ نشیں عورتیں جنہیں آج تک چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تاتاری ان کے بچوں اور ان کے شوہروں کے سامنے ان کی عصمت دری کر رہے تھے۔ مردوں کے سامنے تاتاری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے ہتھیار چھینے جا چکے تھے۔ امام زادہ رکن الدین چلایا، بزدلو کیا دیکھتے ہو؟ چاروں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور اہل بخارا تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ خالی ہاتھوں سے تلواروں کا مقابلہ شروع ہو گیا، لیکن چند لمحات میں کئی آدمی
تاتاریوں سے گتھم گتھی ہو کے ان کے نیزے، تلواریں اور خنجر چھین چکے تھے۔ عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں میں سے اکثر کو تلواریں سنبھالتے اور گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع ہی نہ ملا، لیکن تاتاریوں کی بیشتر فوج گھوڑوں پر چوکس تھی۔ انہوں نے چند حملوں میں لاشوں کے انبار لگا ڈالے، تاہم 2000 تاتاری بھی مارے گئے۔ تاتاریوں نے غضبناک ہو کر چند گھنٹوں کے قتل عام کے بعد میدان صاف کر دیا۔ صرف چند عورتیں بچیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ منسلک کیا گیا اور تاتاریوں نے سمرقند کی طرف کوچ کر دیا۔ گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی عورتیں زیادہ دور تک ان کی تیز رفتاری کا ساتھ نہیں دے سکیں۔ جب قیدی عورتیں دم توڑ کر گر پڑتی، تاتاری سوار خنجر کے ساتھ ان کی رسیاں کاٹ دیتے۔ چنگیز خان کو بخارا کی فتح کی خوشی سے زیادہ اپنے 2000 آدمیوں کی موت کا افسوس تھا۔ سمرقند دفاعی انتظامات کے لحاظ سے خوارزم شاہ کا مضبوط ترین شہر تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے 1,10,000 سپاہی موجود تھے، لیکن بخارا کی فتح کے غیر متوقع خبر سے سلطان کی رہی سے ہی خود اعتمادی قائم رہی اور وہ چند سرداروں کو شہر کی قیادت سونپ کر بلخ کی طرف نکل گیا۔ فوج کو جن دو بڑی شخصیتوں سے صحیح رہنمائی کی توقع تھی وہ سمرقند میں موجود نہ تھی۔ سلطان کا نوجوان بیٹا، جسے شیر خوارزم کہا جاتا تھا، سلطنت کے شمال مغرب علاقوں میں افواج تیار کر رہا تھا۔ اس نے ایلچی بھیج کر اپنے ضدی باپ سے سمرقند آنے کی اجازت مانگی، لیکن سلطان کی طرف سے یہ جواب ملا، تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار نہیں ہو، جب ضرورت ہوگی تمہیں بلا لیا جائے گا۔ دوسرا تیمور تھا، جس نے کوکز کے مارکوں میں سارے ترکستان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس کے متعلق سمرقند کے ہر بچے اور بوڑھے کی رائے یہ تھی کہ وہ 1,10,000 سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں کو میدان میں شکست دے سکتا ہے، لیکن سلطان نے سمرقند پہنچتے ہی اسے بلخ کے آس پاس جنگجو قبائل کو منظم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب خوارزم شاہ بھی سمرقند سے نکل گیا تو تمام لشکر میں مایوسی پھیل گئی۔ اتابک ملک اور سردار ذاتی رکابتوں کے باعث پہلے ہی مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی بااثر شخصیت سر پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ اختلافات اور بڑھ گئے تھے۔ محاصرے کے دوران میں چنگیز خان کے بیٹے، جو دریا کے کنارے بہت سے شہر فتح کر چکے تھے، قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اپنے باپ سے آ ملے۔ سمرقند کی فصیل بہت مضبوط تھی۔ 12 اخنی دروازے، جن کی حفاظت کے لیے برجوں پر تیر اندازوں کا پہرا تھا، ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے۔ چنگیز خان نے قیدیوں کو فصیل کے ارد گرد مورچے کھودنے کا کام سپرد کیا اور طویل محاصرے کی تیاریاں شروع کر دی۔ شہر کی محافظ فوج کو یہ احساس ہونے لگا کہ 1-2 ماہ تک تاتاری آس پاس کے علاقے میں اس قدر مضبوطی سے پاؤں جما لیں گے کہ باہر سے کوئی کمک اہل شہر کو مدد کے لیے بھیجی بھی گئی تو ان کے لیے شہر تک پہنچنا ناممکن ہوگا۔ مورچے تعمیر کرنے کے لیے تاتاری آس پاس کی بستیوں سے قیدیوں کی نئی ٹولیاں لا رہے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر فوج کے سرداروں نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ترک نہایت بہادری سے لڑے، لیکن عین اس وقت جبکہ تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، چند سردار جنہوں نے پہلے ہی چنگیز خان کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی، 30,000 فوج کے ساتھ اس سے جا ملے۔ فتح کے بعد چنگیز خان نے پہلے دن ان کی آؤ بھگت کی، انہیں پہننے کے لیے تاتاری سپاہیوں کا لباس دیا، لیکن شہر میں قتل عام سے فارغ ہو کر ان 30,000 غداروں کو ان کے سرداروں سمیت رات کے وقت نیند کی حالت میں ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنگیز خان دشمن کے غداروں سے کام لینے کا قائل تھا، لیکن انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دے سکتا تھا۔ سمرقند کی فتح کے بعد چنگیز خان نے اپنے بہترین سواروں کو خوارزم شاہ کے تعاقب میں بھیج دیا۔ چنگیز خان کا خیال تھا کہ اگر خوارزم شاہ کو مہلت ملی تو وہ چند دنوں میں ایک اور لشکر تیار کر لے گا، اس لیے اس نے تعاقب کرنے والی افواج کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ہر قیمت پر خوارزم شاہ کا سراغ لگائیں اور جس شہر میں وہ موجود ہو اس کا محاصرہ کر لیں، باقی شہروں اور بستیوں سے کترا کر گزرتے چلے جائیں۔ خوارزم شاہ کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ تاتاری اب اس کی سلطنت کے شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے صرف اسے ہی پکڑنا چاہتے ہیں۔ خوارزم شاہ مختلف شہروں سے گزرتا ہوا نیشا پور پہنچا۔ تاتاری راستے کے شہروں کو چھوڑتے ہوئے
وہاں تک جا پہنچے تو خوارزم شاہ نے ہمدان کا رخ کیا، لیکن تاتاری سائے کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ایک مقام پر انہوں نے اسے آ لیا اور خوارزم شاہ کے ساتھیوں میں سے چند ایک کے سوا باقی تمام تہے تیگ کر دیے گئے۔ خوارزم شاہ خود تیروں سے زخمی ہو کر بھاگا۔ اب دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنی جان ہی بچانا تھا۔ اس کے ساتھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بحیرہ خزر سے کنارے ڈیرے ڈال دیے اور تمام قبائل کے سرداروں کی طرف ہرکارے دوڑا دیے، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ پہنچا۔ خوارزم شاہ کو اب دنیا میں کسی پر بھی اعتماد نہ تھا۔ تاتاریوں کی طرح وہ اپنے سپاہیوں سے بھی ہر وقت اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنے لیے کئی خیمے نصب کرواتا، لیکن ایک دو غلام کے سوا کسی کو یہ خبر نہ ہوتی کہ آج رات وہ کہاں پر سوئے گا۔ ایک رات وہ اپنے کشادہ خیمے سے نکل کر ایک چھوٹے سے خیمے میں جا کر سو گیا۔ صبح کے وقت دوسرا خیمہ تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ ایک شام وہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ اسے فاصلے سے گرد اڑاتی ہوئی نظر آئی۔ اسے شک گزرا کہ تاتاری آ رہے ہیں، لیکن ایک سپاہی نے آ کر خبر دی یہ مسلمانوں کی فوج ہے۔ لشکر قریب آ کر رک گیا۔ وہ صرف 5000 سپاہی تھے۔ خوارزم شاہ کو بہت مایوسی ہوئی۔ ایک سوار آگے بڑھا اور خوارزم شاہ کو دور سے پہچان کر گھوڑا بگاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ یہ تھا جلال الدین۔ ایک لمحے کے لیے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ خوارزم شاہ نے کہا، جلال گھوڑے سے نہیں اترو گے؟ نہیں، مجھے بہت دور جانا ہے۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو تم میری مدد کے لیے نہیں آئے؟ اس ویران جگہ پر آپ کو کیا خطرہ ہے؟ میں موت کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ موت سے بھاگنے والوں سے کیا مدد کر سکتا ہوں؟ خوارزم شاہ نے آگے بڑھ کر جلال الدین کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے۔ تم میرا آخری سہارا ہو۔ چلو میں تمہیں اپنا خیمہ دکھاتا ہوں۔ وہ تیروں سے پھٹا پڑا ہے۔ آج ساری دنیا میری دشمن ہے۔ کیا میرا بیٹا بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ جلال الدین نے جواب دیا، کاش آپ نے دنیا کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی۔ آپ کی وجہ سے ملک کو ایک وحشی اور ایک حقیر دشمن کی غلامی نصیب ہوئی۔ آپ نے صرف اپنی جان کے خوف سے سارے ملک بھیڑیوں کے سپرد کر دیا۔ قوم آپ کی غلطیوں کا خمیازہ اب تک بھگت رہی ہے۔ مسلمان آپ کی وجہ سے تاتاریوں کے ہاتھوں اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی دیکھ رہے ہیں۔ آپ آج انہیں یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ آ کر آپ کے خیمے پر پہرا دیں، لیکن کس منہ سے؟ جلال، میں تمہارا باپ ہوں۔ کاش میں آپ کے گھر پیدا ہونے کی بجائے ایک غریب لیکن بہادر آدمی کے گھر میں پیدا ہوا ہوتا۔ جلال، میرا دل نہ دکھاؤ۔ کاش آپ کے پہلو میں دل ہوتا، لیکن قدرت نے وہاں گوشت کا ایک بے جان لوتھڑا رکھ دیا ہے۔ آخر ان باتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات ہے۔ میں آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ خزانہ میرے حوالے کر دیجئے۔ میں چاہتا ہوں بخارا اور سمرقند کے خزانوں کی طرح وہ بھی تاتاریوں کے قبضے میں نہ جائے۔ مجھے تازہ افواج تیار کرنے کے لیے ایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ تم تاتاریوں کے ساتھ لڑ سکتے ہو؟ میرا شروع سے یہ خیال تھا، لیکن آپ نے میرا راستہ روکے رکھا۔ جلال، تاتاریوں کے ساتھ لڑنے کا خیال صرف ایک جنون ہے۔ میں اس مصیبت میں اپنی رہی سہی پونچھی سے بھی محروم نہیں ہونا چاہتا۔ خدا کے لیے میرا ساتھ دو۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری جان عزیز ہے۔ اس آسمان کے نیچے ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم آرام سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ہم مصر چلے جائیں گے، اندلس چلے جائیں گے۔ میں بزدلوں کی زندگی بسر کرنے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے بہادروں کی موت مرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ وہ قوم جو آپ کے تخت و تاج کے لیے خون بہاتی رہی، آج اسے میرے خون اور پسینے کی بے حد ضرورت ہے۔ میں اسے پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ ایسے موقعوں پر ایک سپاہی فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں کودنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن جیتے جی شکست کا اعتراف ایک مسلمان کے بالکل بھی شایان شان نہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں ان 5000 سپاہیوں کو
بہادروں کی موت مرنا سکھا دوں تو ساری قوم جی اٹھے گی۔ آپ مصر جائیے، مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں۔ میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتھڑے اوڑھ کر اس یقین کے ساتھ کہ قوم میرا ساتھ دے گی تاتاریوں کا مقابلہ کروں گا۔ جلال الدین نے باگ کھینچ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جلال ٹھہرو، مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ، یہاں پر میرا کوئی بھی نہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ جلال الدین نے گھوڑا روکتے ہوئے کہا، چلیے لیکن کہاں؟ موت کے پیچھے آزادی کی تلاش میں۔ نہیں نہیں بیٹا، میرا کہا مانو، ہم تاتاریوں سے نہیں لڑ سکتے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے زیادہ میرے لیے آپ کا حکم مقدم نہیں۔ ہماری منزل اور راستے مختلف ہیں۔ اچھا خدا حافظ۔ چند دن کے بعد خوارزم شاہ کو کسی نے تاتاریوں کی آمد کی خبر دی اور وہ اپنے چند رفیقوں سمیت بحیرہ خزر کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا۔ تاتاریوں کا سیلے رواں ہمہ گیر ترکستان، خراسان اور ایران کے وسیع میدانوں کا رخ کر رہا تھا۔ آگ اور خون کے اس طوفان کے سامنے پہاڑ، دریا، قلعے کوئی شے نہ تھے۔ شمال اور مغرب میں تاتاریوں کے سیلاب کی لہریں سلطنت خوارزم کی حدود سے آگے گزر کر دریائے وینیپر کے کناروں کو چھو رہی تھی۔ چنگیز خاں کا ایک بیٹا روس میں ماسکو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور دوسرا مشرقی یورپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو تخت و تاراج کر رہا تھا، لیکن خوارزم کی وسیع سلطنت میں ابھی تک ایک ایک ناقابل تسخیر چٹان موجود تھی۔ سیلاب کی تند و تیز لہریں کئی بار اس کے اوپر سے گزر گئیں لیکن اسے متزلزل نہ کر سکی۔ خوارزم کی خاکستر میں ابھی تک آگ کی ایک چنگاری سلگ رہی تھی اور چنگیز خان یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس چنگاری کو ختم نہ کیا گیا تو راکھ کا یہ انبار کسی دن ایک آتش فشاں پہاڑ بن جائے گا۔ یہ آہنی چٹان، نہ بجھنے والی چنگاری جلال الدین تھا، ایک بزدل باپ کا بہادر بیٹا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جی ہار ماننا نہیں جانتے تھے، جو فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑتے ہیں، طوفان میں کودتے ہوئے سمندر کی گہرائی کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جلال الدین نے جام بازوں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ کئی میدانوں میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ وہ ایک جگہ سے شکست کھا کر نکلتا، دوسرے دن یہ سنا جاتا کہ وہ 30 یا 40 کوس دور اپنی سلطنت کے کسی کھوئے ہوئے شہر کو واپس لے چکا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ 5000 سپاہی ہوتے، کبھی 500 اور کبھی 500 سے بھی کم، لیکن وہ لڑتا رہا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح عقب سے حملے کرتا رہا، عقاب کی طرح ہراول پر جھپٹتا اور تاتاریوں کے دیکھتے ہی دیکھتے کسی پہاڑ یا جنگل میں روپوش ہو جاتا۔ رات کے وقت اس کے سوا تاتاریوں کی چھاؤنیوں پر بھی حملے کرتے اور آن کی آن میں جلتی ہوئی مشالوں سے سینکڑوں خیموں کو آگ لگا دیتے۔ وہ تاتاریوں کے ٹڈی دل افواج سے مرعوب نہ ہوا۔ مفتوحہ شہروں اور بستیوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں اس کے حوصلے بالکل بھی پست نہ کر سکیں۔ بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی بیشتر آبادی ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ عراق، شام، افغانستان اور مصر کی طرف جانے والے راستوں پر لاکھوں پناہ گزین موجود بچوں، مردوں اور عورتوں کے قافلے بھوک سے مر رہے تھے۔ صاحب حیثیت لوگ محمد شاہ کی پہلی شکست کی خبر پاتے ہی دوسرے ممالک میں ہجرت کر چکے تھے، لیکن چند اور شہر فتح ہونے کے بعد جب سب کو یقین ہو گیا کہ تاتاری ایسے مسلمان مرد کو زندہ نہیں چھوڑتے جو تلوار اٹھا سکتا ہے، تو غریب ہو یا نادار سب اپنی بستیاں اور شہر خالی کرنے لگے۔ قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں سے بہت کم کو یہ علم ہوتا کہ ان کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ جا رہے تھے۔ شمال مشرق سے تاتاریوں کا خوف انہیں جنوب مغرب کی طرف دھکیل رہا تھا۔ جن قافلوں کا تاتاریوں سے تصادم ہوتا، ان میں سے چند خوبصورت عورتوں کے سوا تمام کو قتل کر دیا جاتا۔ روزازل سے لے کر اب تک دن کے وقت، سورج اور رات کے وقت تاروں نے خدا کی زمین پر اپنی آنکھوں سے ایسے مظالم نہ دیکھے تھے۔ پناہ گزینوں کی زیادہ تر تعداد مرو کا رخ کر رہی تھی۔ یہ وہ شہر تھا جو 6 صدیاں پیشتر
ترکستان کے فاتح اعظم قتیبہ بن مسلم رحمت اللہ علیہ کا مستقر تھا، جہاں سلطان سنجر سلجوقی کی قبر موجود تھی۔ جلال الدین کی سرگرمیوں کے باعث بیشتر پناہ گزینوں کو تاتاریوں کے ہاتھ سے بچ کر مرو پہنچنے کا موقع مل گیا۔ چند مہینوں میں مرو میں کئی لاکھ پناہ گزین جمع ہو چکے تھے۔ طاہر کو قید ہوئے 10 مہینے گزر چکے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے عوام بہت مشتعل رہی، لیکن آہستہ آہستہ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور مظاہرے بند ہو گئے۔ حکومت نے عوام کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالعزیز، عبدالملک اور ان کے ساتھیوں کے متعلق حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے احکام جاری کر دیے، لیکن سنجیدہ اور بااثر لوگوں کا ایک طبقہ ان کا حامی تھا اور حکومت کو انہیں پرامن طریقے سے گرفتار کرنے کا موقع نہ ملا۔ بخارا، سمرقند، طوس، ترمز اور رے کے متعلق المناک خبریں سن کر اہل بغداد نے پھر کروٹ لی اور طاہر کے حامیوں کی تعداد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا۔ پناہ گزینوں کا ایک قافلہ بغداد پہنچا اور ان کی زبانی تاتاریوں کی روح فرسا مظالم کی داستانیں سننے کے بعد بغداد کی ہر محفل میں خلیفہ اور عمرہ سلطنت کی بے حسی پر نکتہ چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ تاتاریوں کے ایران میں داخل ہونے کی خبر سن کر ان کی بے چینی خوف و ہراس میں تبدیل ہو گئی اور لوگ کھلے بندوں وزیر اعظم، خلیفہ اور دوسرے عمرہ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ ایک رات شہر کی ہر مسجد کے دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے: غفلت کی نیند سونے والوں، جاگو، ہلاکت اور بربادی کا طوفان بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ جن لوگوں کو تم اپنا محافظ سمجھتے ہو، وہ تاتاریوں کے ساتھ تمہاری عزت اور آزادی کا سودا کر چکے ہیں۔ کیا اب تک حکومت کی غیر جانبداری یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ طاہر بن یوسف نے خلیفہ اور چنگیز خاں کے درمیان جس خفیہ سمجھوتے کا انکشاف کیا تھا وہ ہو چکا ہے؟ اگر طاہر کا الزام غلط ہوتا تو حکومت اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی جرت کیوں نہ کرتی؟ اگر خلیفہ کو علاء الدین محمد خوارزم شاہ سے دشمنی تھی تو وہ چل بسا۔ اب ترکستان، خراسان اور ایران میں تاتاریوں کے ناقابل بیان مظالم کی اطلاعات سن کر بھی خلیفہ دشمنان اسلام کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتا؟ بغداد کے لوگوں، تمہارے غدار اس دشمن کے ہاتھ میں فروخت کر رہے ہیں جو کسی پر بھی رحم نہیں کرتا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے لیے ایک فیصلہ کرو۔ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک پیغام سنایا جائے گا۔ جمعہ کے دن مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی اور پیغام سنانے والا عبدالملک تھا۔ سامعین یہ محسوس کر رہے تھے کہ طاہر بن یوسف کی روح قید خانے سے نکل کر اس کے وجود میں آ گئی ہے۔ اس کی تقریر کا سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ جن قاضیوں نے طاہر بن یوسف کے خلاف باغی ہونے کا فتویٰ دیا تھا ان کے مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ شام کے وقت مشتعل ہجوم وزیر اعظم کے محل کے دروازے کے سامنے نعرے لگا رہا تھا۔ اکابرین سلطنت ایک وسیع کمرے میں خلیفہ کی مسند کے سامنے کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ نقیب نے خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور عمرہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک سپاہی نے مسند کے پیچھے دروازے کا پردہ ہٹایا اور خلیفہ 4 حبشی غلاموں کی ننگی تلواروں کے سائے میں مسند پر نمودار ہوا۔ نقیب کے دوسرے اعلان پر عمرہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ کے حکم پر ناظم شہر نے اٹھ کر شہر کی تازہ صورتحال کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی اور اکثر عمرہ نے یکے بعد دیگرے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ تمام اس بات پہ متفق تھے کہ طاہر کی گرفتاری کے بعد عوام بے حد مشتعل ہو چکی ہے۔ شہر کے سب سے بڑے قاضی کا مکان صرف اس لیے جلایا گیا کہ انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دیا تھا، اور جن علماء نے اس کے بے دین ہونے کا اعلان کیا تھا، مشتعل ہجوم ان کے گھروں پر ہر روز پتھر پھینکتا ہے۔ شہر کی مساجد پر گمراہ قسم کے نوجوان قابض ہو رہے ہیں اور سلطنت کے ایک ایک عہدے دار کو برسر ممبر کوسا جا رہا ہے۔ شہر کے کوتوال نے بتایا کہ عبدالعزیز اور عبدالملک کی کوششوں سے فوج کے کئی سپاہی اور افسر درپردہ ان باغیانہ سرگرمیوں کی
حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ خلیفہ نے یہ تمام واقعات سننے کے بعد بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، باغیوں کی سرگرمیوں کے متعلق ہم بہت کچھ سن چکے ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے، کتنے آدمی گرفتار کیے، کوتوال اور ناظم شہر؟ اس سوال پر وزیر اعظم کی طرف دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم نے اٹھ کر کہا، امیر المومنین کی اجازت سے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وزیر اعظم نے کہا، لوگ اس بات سے زیادہ بدظن ہوئے ہیں کہ ہم نے طاہر پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید میں ڈال دیا ہے۔ اس نے اپنی تقریروں میں حکومت پر سخت الزامات لگائے تھے۔ اگر اسے عدالت میں لایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کسی الزام کا ثبوت نہیں دے سکے گا، اور رائے عامہ جو آج ہمارے خلاف ہے کل اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کے خلاف ہو جائے گی۔ ہم اگر آج اندھا دھند گرفتاریاں شروع کر دیں تو بغداد کے قید خانے بھر جائیں گے، لیکن باغیوں کی تعداد میں بالکل بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ ترکستان کے مفتوحہ علاقوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جب اسلامی ممالک کے باشندوں کو پتہ چلے گا کہ بغداد کے عوام حکومت کو تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کرنے والا مجرم گردانتے ہیں اور حکومت کھلی عدالت میں نیک نیتی کا ثبوت دینے کی بجائے لوگوں پر سختی کر کے ان کی آواز کو دبانا چاہتی ہے، تو وہ یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حکومت واقعی مجرم ہے۔ طاہر نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ اس کے ساتھ جو نوکر یہاں سے روانہ ہوئے تھے ان کے سر مڑے ہوئے اور سابق وزیر خارجہ اور حضرت امیر المومنین کے دستخطوں سے ایسی تحریریں لکھی ہوئی تھیں جن میں تاتاریوں کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، لیکن ہم آسانی سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے۔ وحید الدین اپنی پہلی سازش کے انکشاف کے بعد اچانک روح پوش ہو گیا تھا اور آج تک اس کا پتہ نہیں، اور طاہر یہاں سے وحید الدین کے روح پوش ہو جانے سے 1.5 ماہ بعد کرا کرم کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس لیے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھی وحید الدین سے کوئی تحریر یا ہدایت لے کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے بیان کے مطابق وہ تینوں آدمی مارے جا چکے ہیں اور ان کے سر خوارزم شاہ کے پاس بھیجے گئے تھے، اس لیے وہ اس تحریر کے متعلق بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ اسے قاضی کے سامنے لایا جائے تو بغداد کا احمق ترین آدمی بھی اسے جھوٹا خیال کرے گا۔ اس کے برعکس اس پر مقدمہ چلائے بغیر اسے قید میں رکھنے یا کوئی اور سزا دینے سے بغداد کے لوگوں کی بے چینی بڑھتی چلی جائے گی۔ امرائے سلطنت کی اکثریت نے وزیر اعظم کی تجویز کی حمایت کی۔ خلیفہ نے محلب بن داؤد کی طرف دیکھا اور اس نے اٹھ کر نہایت فصیح انداز میں تقریر شروع کی، ہم طاہر کو ایک معمولی عقل کا آدمی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ بغداد کی فضا مقدر کرنے کے لیے حکومت خوارزم کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ اس کی دولت کے قصے پہلے بھی مشہور تھے اور اب وہ اس مہم کے لیے یقیناً اپنے ساتھ بہت کچھ لے آیا ہوگا۔ وہ نوکر جو اس کے ساتھ گئے تھے نہایت معمولی حیثیت کے لوگ تھے۔ ممکن ہے کہ دولت کے لالچ سے وہ اس کے مقاصد کا اعلی کار بننے کے لیے تیار ہو گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زندہ ہوں اور طاہر نے انہیں بغداد کے کسی گوشے میں چھپا رکھا ہو اور ان کی موت کا قصہ صرف اس لیے مشہور کیا ہو کہ ہم ان کی جستجو نہ کریں۔ آپ صرف اس بھروسے پر اسے عدالت میں اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ اس کے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہیں، لیکن اگر اچانک وہاں 3 آدمی کسی گوشے سے نکل کر عدالت میں آ جائیں تو عوام کو آپ یہ نہیں سمجھا سکیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ وحید الدین محض اس سازش کو چھپانے کے لیے روح پوش ہو گیا ہو، اسی نے ان تینوں آدمیوں کے سروں پر کچھ لکھا ہوا ہو اور اس نے خلیفہ کے جعلی دستخط کیے ہوں۔ اسی لیے سابق وزیر خارجہ کے ہاتھ کی تحریر پہچاننا مشکل نہ ہوگا۔ طاہر نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ کرا کرم میں ان کے سر مونڈ کر یہ تحریریں پڑھی گئیں، اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بغداد سے طاہر کے ساتھ بھیجنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی تیار کیا گیا تھا۔ وحید الدین
ایک عام آدمی نہ تھا، وہ حکومت کا ایک اہم رکن تھا۔ اگر عدالت میں اس کی سازش ثابت ہو گئی تو عوام ہم سب کو مجرم گردانیں گی، اس لیے میں اسے عدالت میں لانا خطرے سے خالی نہیں سمجھتا۔ تاہم میں وزیر اعظم کی اس رائے کے حق میں ہوں کہ سر دست کسی سخت اقدام سے عوام کو مشتعل کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اگر ہم تدبر سے کام لیں تو یہ تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین اور قابل احترام وزیر اعظم، مجھے اجازت دیں تو میں اس مسئلے کے لیے ایک تجویز پیش کروں گا۔ خلیفہ نے عصر کے وقت وزیر اعظم اور محلب کو حاضر ہونے کا حکم دے کر مجلس برخاست کر دی۔ عصر کے وقت جب وزیر اعظم خلیفہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو شہر کے ناظم اور محلب باہر نکل رہے تھے۔ وزیر اعظم کے استفسار پر محلب نے بتایا کہ مجھے خلیفہ نے وقت سے پہلے ہی بلا لیا تھا، میں اپنی تجویز پیش کر چکا ہوں، خلیفہ میرے ساتھ متفق ہیں اور اب میں آپ کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ طاہر کو قید سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے۔ تاتاریوں کی افواج مرو پر حملہ کر چکی ہیں، وہ اس کے تمام سر پھرے ساتھی موقع ملتے ہی اس طرف بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد لوگ خود بخود ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کی گرفتاری کے فوراً بعد سرکاری جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ اگر اسے گرفتار نہ کیا جاتا تو وہ 1 دن یا 2 دن کے اندر بغداد چھوڑنے والا تھا۔ اب ہم اسے رہائی کا موقع دیتے ہی شہر میں منادی کرا دیں گے کہ اسے پکڑنے والے کو ایک بہت بڑی رقم انعام دی جائے گی، اور اس کے چلے جانے کے 1 یا 2 دن بعد ہم یہ مشورہ کریں گے کہ وہ خوارزم شاہ کی ماں پر بغداد میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے ہمیں یہ راستہ بتا کر ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ میں ابھی داروغہ کو حکم دیتا ہوں کہ اسے قید خانے سے بھگا دے۔ محلب نے کہا، یہ کام میرے سپرد کیجیے، میں کل ناظم شہر کے ساتھ خود داروغہ کے پاس جاؤں گا اور اسے سمجھا دوں گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے مجھے بہت بڑی ذہنی کوفت سے نجات دلائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ محلب نے جواب دیا، یہ میرا فرض تھا، لوگ بہت زیادہ مشتعل ہو رہے ہیں، میرے خیال میں اسے جلدی قید خانے سے نکال دینا چاہیے۔ آپ مطمئن رہیں، وہ کل تک آزاد ہو جائے گا۔ صفیہ دریا کے کنارے بالائی منزل کی چھت پر کھڑی، شام ہونے کو تھی۔ مغربی افق پر آفتاب اپنی آغوش میں لینے والے بادلوں کا رنگ سرخ کر رہا تھا۔ پرندے آسمان کی مشعل کو روپوش ہوتا دیکھ کر اپنے اپنے گھونسلوں میں پناہ لے رہے تھے۔ فضا کے دھندلکے کے ساتھ چاند کا زردی مائل چہرہ روشن ہونے لگا تھا۔ صفیہ نیچے اترنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے مڑ کر دیکھا اور بے پرواہی سے منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ قاسم تھا۔ اس نے کہا، صفیہ سردی لگ جائے گی، چلو نیچے۔ صفیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر پھر دریا کی طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ، خدا کے لیے بولو، مجھے جی بھر کر کوسو، میرے لیے تمہاری یہ خاموشی ناقابل برداشت ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس دریا کا رخ بدل دینے سے تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس دلا سکتا ہوں تو میں ایسا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا۔ وہ چلائی، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، خدا کے لیے جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو، بس میں یہی سننے کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنی خفت کو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ صفیہ نے اور زیادہ تلخ ہو کر کہا، تم ظالم ہو، تم کمینے ہو، تم قوم کے غدار ہو، جاؤ ورنہ اس سچ سے میں چھلانگ لگا دوں گی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ صفیہ، واقعی تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ میں تمہیں نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ طاہر کی وجہ سے ہے، وہ بے وقوف بدو۔ قاسم غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ قابل نفرت سمجھتی تھی، تم جھوٹ کہتی ہو۔ تم نے آج جو کچھ ابا، امی اور سکینہ سے کہا ہے میں سن چکا ہوں۔ مجھ سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ تم اس جہل سے محبت کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ تم میرے پاؤں پر سر رکھنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔
صفیہ نے قاسم کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں مر جانا بہتر سمجھوں گی، اور میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتی کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے جو کچھ چچا چچی اور سکینہ سے کہا ہے تمام دنیا کے سامنے کہہ سکتی ہوں۔ تم زیادہ سے زیادہ موت کی سزا دے سکتے ہو، لیکن مجھے اس محل سے زیادہ اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی۔ تم مجھ سے سب کچھ چھین سکتے ہو، لیکن اس کی محبت نہیں چھین سکتے۔ تمہیں اس کی قبر کی مٹی عزیز ہوگی، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسے قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اسے ہر جگہ دیکھ سکوں گی، دریا کی ان لہروں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی جگمگاہٹ میں۔ وہ ہر وقت میرے پاس ہوگا۔ میں پھولوں میں اس کی مسکراہٹ دیکھوں گی، ہواؤں کی سرسراہٹ میں اس کی آواز سنوں گی۔ تم مجھے مجھ سے بالکل بھی نہیں چھین سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری محبت کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ تمہیں اس کی زندگی کے بلند مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم ان بلند مقاصد کے متعلق کیا جانتے ہو؟ ایک گندی نالی میں پڑنے والا کیڑا آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرنے والے عقاب کے خیالات بالکل نہیں سمجھ سکتا۔ تو کیا سمجھو؟ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے عقاب کے پر صرف تمہاری وجہ سے کاٹ ڈالے جائیں؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے زندہ رہے تو تم اسے موت کے منہ سے بچا سکتی ہو، لیکن تمہیں ایک چھوٹی سی قربانی دینا پڑے گی۔ میں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دے سکتی ہوں، لیکن یہ اچھی طرح سوچ لو، تمہیں صرف اس کی ذات سے محبت ہے۔ اس کے مقاصد کی قربانی دینا تمہارے لیے آسان نہ ہوگا۔ تمہیں اپنی محبت قربان کرنا پڑے گی۔ بتاؤ، تم اس کے لیے تیار ہو؟ بولو، خاموش کیوں ہو گئی؟ میں آج تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں۔ کان کھول کر سنو، اسے قتل کر دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن تمہارا ایک وعدہ اس کی جان بچا سکتا ہے۔ میں اسے قید خانے سے فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں۔ وہ ترکستان یا کسی اور ملک میں جا کر اپنے بلند مقاصد کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ صفیہ نے قدرے نرم ہو کر سوال کیا، اس کے عوض مجھ سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہو؟ یہ کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو گی۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ صفیہ کے کانوں میں طاہر کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، آپ ایک عالی شان محل میں رہ کر بھی اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کرتی ہیں، لیکن ترکستان میں آپ کی ہزاروں ایسی بہنیں ہیں جنہیں اس آسمان کے نیچے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ اس وقت میری توجہ کے حقدار وہ ہیں، اسلام کی وہ بد نصیب بیٹیاں اپنی عراق، عرب اور مصر کے پرامن شہروں میں رہنے والی بہنوں سے پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہارے بھائی، شوہر اور عزیز ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے لیے ان کا راستہ نہ روکو، دریا میں بہتے ہوئے اس انسان کی طرح جس کے ہاتھ میں کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے چند تنکے آ گئے ہوں۔ صفیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اسے قید سے چھڑانا تمہارے بس میں نہیں، قاسم نے پرامید ہوتے ہوئے کہا۔ تم اطمینان رکھو، وہ بہت جلد آزاد ہو جائے گا۔ صفیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، قاسم میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، عالم اسلام کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ ڈالو۔ میرا ہونا ایک جیسا ہے، لیکن اس کی موت شاید لاکھوں انسانوں کی موت ثابت ہو۔ قاسم نے جواب دیا، تم عنقریب سنو گی کہ وہ خوارزم پہنچ چکا ہے، چلو نیچے چلیں۔ صفیہ اس کے ساتھ چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سکینہ نے کہا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ جواب دیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور تکیے میں اپنا منہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ سکینہ نے اسے اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، صفیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بتاؤ خدا کے لیے۔ لیکن صفیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، سکینہ جاؤ، مجھے تنہا رہنے دو۔ شام کے وقت قید خانے کی چار دیواری کے اندر داروغہ کے مکان کے ایک کمرے میں محلب، ناظم شہر اور داروغہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظم شہر نے محلب سے سوال کیا، فرض کیجئے اگر آج اس نے کھانا نہ کھایا ہو تو
کل ضرور کھائے گا۔ دروگا نے کہا، میری نظر میں تو وحید الدین بھی کم خطرناک نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی وقت ہماری گردن پر تلوار ثابت نہ ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ اسے بھی قید خانے کی زندگی سے آزاد کیا جائے۔ محلب نے جواب دیا، اس کے متعلق بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایک سپاہی نے اندر آ کر اطلاع دی کہ قاسم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ محلب نے حیران ہو کر سوال کیا، قاسم؟ بلاؤ اسے۔ قاسم نے آتے ہی شکایت کی کہ وہ اسے دیر سے ڈھونڈ رہا ہے۔ محلب نے سوال کیا، تمہیں میرے یہاں آنے کی خبر کس نے دی؟ مجھے آپ کی قیام گاہ سے پتا چلا کہ آپ ناظم کے ساتھ ہیں۔ ناظم کے گھر سے اس جگہ کا پتہ ملا۔ میں آپ سے تنہائی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ محلب نے ناظم اور دروگا کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے چلے گئے۔ قاسم کرسی پر بیٹھ گیا۔ محلب نے سوال کیا، آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں، کہیے خیریت تو ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھئے۔ مجھے ابا جان سے معلوم ہوا ہے آپ طاہر کو فرار ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ یہ درست ہے، لیکن یہ بات آپ کو بتا تو دی گئی ہے، لیکن آپ کسی سے نہ کہیے۔ میں بحیثیت ایک دوست پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ واقعی درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ کو یہ بات پسند نہ ہو تو فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں نہیں، قاسم نے جواب دیا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ فیصلہ تبدیل نہ کریں۔ محلب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، آپ اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے پاس بوجھ محسوس کرنے والا ضمیر ہی نہیں۔ میں ایسے ضمیر کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ ایسے خطرناک آدمی کو آزاد کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ وہ آزاد ہو کر بھی میرا اور آپ کا دشمن ہی رہے گا، تو اس کا مطلب ہے آپ گھبرائیے نہیں۔ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ آزاد ہو تو میں اپنی خواہش کے خلاف بھی اسے بھاگ جانے کا موقع دوں گا۔ قاسم نے کچھ سوچ کر کہا، میں آپ کو ایک تکلیف دوں گا۔ اگر میں اپنی دوست کے لیے کچھ کر سکوں تو مجھے راحت ہوگی۔ میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں میری صفیہ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ طاہر کو ہم نے اس کے سامنے گرفتار کیا تھا۔ اسے طاہر کے ساتھ صرف اسی لیے دلچسپی تھی کہ وہ اسلام کا بہت بڑا خادم ہے۔ اب وہ مجھ سے بدزن ہو چکی ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو ہم اسے یقین دلا سکتے ہیں کہ طاہر کو آزاد کرانے میں میری کوششوں کا بھی عمل دخل ہے۔ آپ نے میری دوستی کی وجہ سے خلیفہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی، شاید اسے میرے کہنے پر یقین آ جائے۔ محلب نے کہا، اتنی سی بات؟ میں سمجھتا تھا آپ مجھے کسی بڑے کام کے لیے کہیں گے۔ کل صبح میرا پہلا کام یہی ہوگا، لیکن یہی بہتر ہوگا میں اس کے ساتھ باتیں کرنے کی بجائے آپ کے ساتھ کسی ایسی جگہ باتیں کروں جہاں وہ سن سکے۔ قاسم نے جواب دیا، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ اس پر صرف یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ وہ یقیناً سننے کے لیے آئے گی۔ محلب نے ہنستے ہوئے کہا، آئندہ سیاسی زندگی میں آپ کے لیے ایسی ہوشیار بیوی بہت بڑی معاون ثابت ہوگی۔ میں آپ کے سر پر سپہ سالار کی دستار رکھ رہا ہوں۔ شکریہ۔ اور آپ کے متعلق میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ والد کے بعد بغداد کی وزارت عظمیٰ کا قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے آپ کے متعلق خدشہ ہے۔ آپ بیک وقت دونوں عہدے سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے متعلق مجھے یہ خدشہ ہے آپ خلیفہ کا تاج چھیننے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ محلب نے ہنستے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں خلیفہ کا وفادار ہوں۔ قاسم نے اٹھ کر کہا، میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا میں جاتا ہوں۔ آپ صبح آنے کا وعدہ یاد رکھیے گا۔ ہاں ہاں، مجھے یاد ہے، میں ضرور آؤں گا۔